الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ سے جس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ عنوان، وہ موضوع، وہ ٹاپک یہ ہے کہ عبادات میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا۔ تو 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ عبادات کے سلسلہ میں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں۔ خلاصے کے طور پر ان 5 کے میں نام لے لیتا ہوں تاکہ وہ بھی یاد رہیں اور آگے آج کے خطبے میں مزید بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کیا پسند تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزشتہ خطبہ میں بیان ہوا۔ پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر یہ پسند تھا کہ نماز کا جہاں ٹائم ہو جائے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اس پر تفصیلی بات ہو چکی۔ دوسری چیز عبادات میں یہ پسند تھی کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا جائے۔ ہے یہ بھی نماز کا معاملہ، عبادت، اس کو آدھی رات تک یا تیسرے حصے تک لیٹ کیا جائے، لیکن ایسا مسلسل کیا نہیں، کبھی کبھی کیا، زیادہ جیسے عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھا دی، جماعت کروا دی۔ اور اس پر حدیث بھی یہ ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہونا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اس کو مزید لیٹ کرتا، امت کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے اس کو پہلے رکھا۔ ویسے پسند یہی فرماتے تھے کہ اس کو لیٹ کیا جائے۔ تیسری عبادت میں جو چیز پسند تھی وہ فجر کی 2 سنتیں، یہ بھی نماز ہی عبادت۔ فجر کی 2 سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل کر کے بتایا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور ایک طرف فجر کی 2 سنتیں ہوں تو میری محبت دنیا سے نہیں ہوگی، میں سب سے بڑھ کر محبت فجر کی 2 سنتوں سے کرتا ہوں۔ اسی طرح چوتھی چیز عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی تلاوت فرماتے، یہ بھی عبادت، یہ بھی پسند فرماتے تھے کہ کوئی دوسرا قرآن پڑھے اور میں اس کو سنوں۔ قرآن لوگوں سے سننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو پچھلے جمعے میں نے بیان کی تھی وہ تھا اللہ کا ذکر، اور ذکر الہی میں پھر 4 کلمات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند تھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس پر تفصیلی باتیں تمام 5 کی 5 باتوں پر احادیث بھی پڑھی جا چکی، ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ آج کا خطبہ جو ہے ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، عبادات سے ہٹ کر دوسری چیزیں اب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا کیا پسند تھا، جس سلسلے میں آپ جو چیپٹر کھولیں گے، جو موضوع آپ اٹھائیں گے، جس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، بڑی چیزیں نمایاں نظر آئیں گی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور ان کا اظہار کر دیا، کبھی عمل کر کے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر کے کہ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، کبھی عمل کیا، صحابہ نے دیکھ لیا، کبھی آپ نے بول کر بتا دیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے۔ یہ کیوں بیان ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی یہ چیزیں پسند ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہے وہ ہماری بھی پسند ہونی چاہیے۔ تو آج کے خطبے میں سب سے پہلے ہم اعتبار دیکھتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے۔ عبادات کے بعد اب کھانے پینے کے لحاظ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ خوراک ہے نا، ہم سب کا معاملہ ہے، روز کا معاملہ ہے، ایک دن میں کئی مرتبہ کا یہ سلسلہ ہے، تو ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا پسند کرتے تھے، تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ ہماری اپنی پسند اپنی جگہ پر، انکار اس کا نہیں، پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، آپ اس کو کھائیں، ذوق شوق کے ساتھ کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ پیر و مرشد کی پسند کا بھی تو پتہ ہو، کبھی اس انداز میں ہم کھائیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، اس کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے زیادہ پسند فرماتے تھے، بعض چیزوں سے زیادہ محبوب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سی ہیں؟ ان پر میں چند حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ احباب ذرا غور فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے بیان کرنے کی ترتیب میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کے لحاظ سے ایک ہی حدیث میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ کھانے کے لحاظ سے میٹھی چیز پسند تھی۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی کوئی دعوت ہو، کسی دوست کے پاس ہم کھانا کھائیں یا اپنے ہی گھر میں کوئی کھانا کھائیں تو بعد میں ہمارے ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سویٹ ڈش ہے، یہ بھی آپ کھائیں، اور ساتھ وہاں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ میٹھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یہ سنت ہے۔ تو یہ بات درست ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز پسند فرماتے تھے۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے، شہد کو بھی پسند فرماتے تھے۔ شہد پینے میں بھی آ جاتا ہے، کھانے میں بھی آ جاتا ہے، اور عام کوئی بھی میٹھی چیز بنائی ہوئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو آج کے بعد جب کبھی میٹھی چیز کھانے لگیں تو اس ارادے سے تھوڑی سی چکھ لیا کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، صحت خراب ہے، شوگر کا معاملہ ہے، کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کئی بیماریاں وجود میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں، میٹھا کھانے سے وہ بیماری بڑھ جاتی۔ معمولی سی چیز اس نیت سے اٹھا کر کھا لیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے، انشاءاللہ بیماریاں شفا میں بدل جائیں گی۔ ضرورت سے زائد نہ کھائیں، جتنا کھا کر بیماری بڑھتی ہے اس کی طرف نہ جائیں، لیکن پسند کو اپنی پسند تو بنا لیں، معمولی چیز چکھ لیں۔ جس طرح شہد کے بارے میں، اب شہد سے میٹھی چیز تو دنیا میں اللہ نے بھیجی کوئی نہیں، سب سے میٹھی چیز شہد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے شہد میں شفا رکھی۔ میٹھی چیز استعمال کرنے سے بیماری بڑھ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو شہد کا نام لے کر آیا، ام المومنین نے فرمایا شہد کو میرے محبوب پسند فرمایا کرتے تھے۔ بے شک ہم بیمار ہوں، ڈاکٹر کی، کسی حکیم اور طبیب کی رہنمائی کے ساتھ ہم تھوڑا سا استعمال کر لیں، معمولی شہد اپنی انگلی پر لگا کر زبان پہ رکھ لیں، ہلکا سا اس کو چکھ لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ فرق ضرور ہوگا کہ ہمیں اجر ملے گا، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا ہے۔ کھانے پینے کے لحاظ سے گھروں میں سالن بنتا ہے، جس طرح کا ماحول، جس طرح کی گھر میں فرصت، جیسی طاقت، جیسی ہمت اور جتنی حیثیت ہو انسان کی، اس کے مطابق خوراک کا انتظام کرے۔ ہر اعتبار سے میرے محبوب کی پسندیدہ چیزوں کے نام حدیث کے اندر موجود۔ میں 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ کو دونوں سے اندازہ ہو جائے گا۔ ہم طوالت کی طرف نہیں جاتے، یعنی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ماحول، کبھی انسان مالدار ہوتا ہے، کبھی کبھی غربت بھی آ جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ اب ایک ہی قسم کی پسند اگر ہو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، مالدار تو شاید اس پسند کو حاصل کر لیں، تو غریب کدھر جائیں گے؟ نہیں، دونوں پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان ہوئی۔ اگر غربت ہے تو وہ بھی نوٹ کریں، مالداری ہے تو وہ بھی نوٹ کر لیں۔ دونوں حدیثیں پڑھ دیتا ہوں اور آپ کی پسند دونوں میں الگ الگ آ جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حالات دونوں قسم کے رہے، دونوں قسم کے، کئی دنوں کا فاقہ بھی کاٹنا پڑا، کئی مہینے، یعنی 2 مہینے تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے ہیں نا، کہ 3 مہینوں کا چاند طلوع ہوتے ہوئے میں اپنے نبی کے گھر میں دیکھا کرتی تھی، ہمارے گھر کے اندر چولہے میں آگ بھی نہیں جلائی جاتی۔ 1 مہینے کا چاند طلوع ہوتا، ایک دن کر کے میں گزار دیتی، دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا، وہ بھی دن گن کے گزار دیے جاتے، تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا، ہمارے چولہے میں آگ نہ جلتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے بھی تو چولہے ہیں نا، 24 گھنٹے بند ہی نہیں ہوتے، اور کلمہ شکر ہماری زبان پر پھر بھی نہیں آتا۔ وہ غربتیں اب نہیں رہی۔ جتنا بھی کوئی غریب آدمی ہے، خوراک کے اعتبار سے اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، کھا کر ہی سوتے ہیں سارے، کوئی بھوکا نہیں سوتا الا ماشاء۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ حالات رہے ہیں، ہر قسم کے رہے۔ تو ایک انہی حالات کا واقعہ کہ ایک نارمل سا آدمی درزی تھا، کپڑے سلائی کیا کرتا تھا اس دور میں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ۔ ایک درزی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ماحول تھا، لوگ جتنی کی حیثیت رکھتے تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا کرتے تھے۔ کچھ گھر میں پکانے کی فرصت ہوتی، تھوڑا سا اس میں الگ کر کے برتن میں ڈال کر، خواتین سیدہ ام سلیم کے واقعات پڑھ کر دیکھیے آپ سیدنا انس کی والدہ کے، کہ جب بھی گھر میں کوئی فرصت ہوئی ہے نا، تھوڑا سا کھانا بنایا،
اس میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر کے بیٹے کو دے کر بھیج دی کہ جاؤ محبوب علیہ السلام کے گھر دے کر آؤ۔ یہ ماحول تھا۔ تھوڑی سی اور فرصت مل جاتی تو پھر کھانا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا لیتے۔ یہ صحابہ کرام میں سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے ہی ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکراتے نہیں تھے، آپ کسی کا دل توڑتے نہیں تھے، کوئی امیر ہوتا کوئی غریب ہوتا، میرے محبوب درجہ اور مقام دیتے تھے سب کو۔ یہ نہیں کہ غریب نے بلا لیا جانا نہیں، یہ سلسلے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک یہودیوں کی عورت نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر کھانا کھائیں۔ میرے محبوب تو یہودیوں کی عورت کی دعوت قبول کر کے بھی ان کے گھر چلے گئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ یہودی تھے، یہ بات الگ ہے کہ وہ ظالم تھے، یہ بات الگ ہے کہ وہ میرے محبوب کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن فراخ دلی میرے نبی کی چیک کریں کہ کتنی ہے۔ یہودیوں کی عورت نے دعوت دی، کھانا بنایا، میرے محبوب چلے گئے چند صحابہ کو لے کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں ان کے پاس۔ کتنا ظلم ہوا، اس عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملایا، میرے محبوب کو کوئی خبر نہیں۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانا شروع کر دیا، چند لقمے کھا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آئے، آ کر پیغام دیا کہ محبوب جی اللہ فرماتے ہیں اس کھانے کو تناول نہ فرماؤ، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ فوراً آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ کو کہا کہ رک جاؤ، یہ کھانا نہ کھاؤ۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، ایک صحابی شاید چند لقمے زیادہ کھا لیے، یا اللہ کا کرنا ایسا ہوا زہر کا اثر ہو گیا۔ اسی وقت اثر ہوا، اسی وقت وہ بیمار ہوا، اسی دسترخوان پہ تڑپنے لگا، میرے محبوب کے سامنے وہ صحابی شہید ہو گیا۔ اتنا زہر کا اثر ہوا اس ایک صحابی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی کو سلام ہے کہ میرے محبوب ادھر بھی چلے گئے۔ اور اس حدیث سے بہت سارے مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اس واقعہ کو ذرا پڑھیں۔ اگر پتہ تھا پہلے ہی، غیب کا علم تھا کہ اس یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا ہے، تو کھانے کیوں گئے تھے پھر؟ اس صحابی کا قاتل کون ہوگا پھر؟ کس کو کہیں گے قاتل؟ اگر نبی کو پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے تو پھر نعوذ باللہ قاتل تو نبی علیہ السلام کو ٹھہرایا جائے گا۔ یہ تو عزت بھی نہیں رہے گی، رسالت کے خلاف بات ہے۔ عالم الغیب ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ غریب بندے نے دعوت کی ہے، کپڑے سلائی کرنے والا، اور اس وقت کے درزی جو تھے وہ واقعتاً غربت ہی میں تھے، نہ کپڑا ہوتا تھا نہ کوئی سلائی کرواتا تھا، معمولی سا کام تھا یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درزی کی دعوت کو قبول کر کے چلے گئے کھانے کے لیے۔ اب درزی نے پکایا کیا تھا؟ جتنی طاقت تھی اس کے مطابق بنا دیا۔ اس نے کدو کا سالن بنایا، سبزی ہے نا کدو کا سالن بنایا، اور وہ بھی شوربے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے کہ میرے آقا کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، چاہے وہ کیسا بھی بنا ہوا ہو، تعریف ہی کرتے تھے کہ بہت اچھا بنا ہو۔ ہمیں تعلیمات یہی دی ہے نا کہ کبھی کسی کھانے میں نقص نہ نکالیں، وہ جیسا بھی بنا ہوا طبیعت کے مطابق نہیں آپ نہ کھائیں۔ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ مریض ہیں، کوئی اور 100 معاملے ہو سکتے ہیں، آپ بے شک نہ کھائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں بنا ہوا، اس میں کوئی نقص ہو، آپ کی زبان سے وہ نقص بیان نہ ہو، وگرنہ بنانے والے کا دل ٹوٹتا ہے کہ ہم نے اتنی محبت کی اور یہ اب نقص بیان ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ دیکھنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا رہے تھے نا، میں نے دیکھا کہ جس برتن کے اندر سالن تھا، شوربہ تھا، اس میں کدو کے ٹکڑے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے نا اس برتن سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، یعنی آپ محبت فرما رہے تھے اس سبزی کے ساتھ، اس کدو کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ اس کو تناول فرما رہے تھے۔ پھر آگے صحابی نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ یہ عمل آپ کا دیکھ کر فلم ازل احب الدباء، میں پھر مسلسل
کدو سے محبت کرنے لگ گئے۔ یہ جو سبزی ہے نا کدو، اس کے ساتھ محبت کرتا تھا من یومئذ، اس دن سے، جس دن سے میں نے نبی علیہ السلام کو کھاتے ہوئے دیکھا اور انداز آپ کا چیک کیا، بس سبزیوں میں سے پھر سب سے بڑھ کر میرے نزدیک پسندیدہ سبزی کدو ٹھہری۔ یہ غریب لوگوں کی بات، جتنی طاقت بنا دی سبزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرما کر اس کو تناول فرما لیا، دیکھنے والوں نے کدو سے محبت شروع کر دی۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے ساتھ پیار کرتے، صحابہ ساری زندگی پھر اسی سے ہی پیار کرتے تھے، یعنی نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے تھے۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے، اور اگر گھر میں کبھی فرصت ملے، گھر میں کبھی فرصت ہو، اللہ تعالیٰ حالات بدل دے، ہم کوئی اس سے بہتر چیز بنانا چاہیں، مثلا گوشت ہے، تو گوشت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بے شمار حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کو کون سا گوشت پسند تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ران کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا، دستی کا گوشت وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ بکرا ہے نا، اس کی اگلی ٹانگ، گھٹنے سے اوپر والا حصہ جس کو دستی بولا جاتا ہے، یہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اسی طرح پٹھ کا گوشت جو ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ ران اور دستی جو ہے نا، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روسٹ کرتے تھے، جس طرح ہم کباب بناتے ہیں نا، آپ علیہ السلام اس کو آگ پر، کوئلوں پر، اسی طرح اس کو کباب کی صورت میں بنا لیتے، اور پوری ران اسی طرح پکا کر گھر میں ویسے بیٹھ کر اسی سے پھر ہاتھ سے توڑ توڑ کر اسی طرح کھایا کرتے تھے۔ بے شمار حدیثیں، یعنی اللہ رب العالمین اگر مالدار کسی کو بنائے، مال کی فراوانی دے، وہ گوشت میں بھی وہ حصہ پسند کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، کیونکہ کبھی غربت ہو تو سبزیوں کے معاملات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کھانے کے لحاظ سے اور پینے کے اعتبار سے اگر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ معراج کا واقعہ پڑھے تو تب معراج پہ جب گئے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مہمانی کے طور پر فرشتوں کو دودھ دیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کریں، اور ساتھ شراب بھی دی، شراب بھی پیش کریں، حالانکہ اس وقت حرام نہیں تھی۔ دودھ، شراب، شہد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ نے خود فرمایا کہ میں نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جب میں نے دودھ کو پسند کیا، فرشتوں سے پکڑ کر میں نے اس کو پیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور اگر آپ اس فطرت سے ہٹ کر شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ اللہ نے اس وقت کہا۔ تھوڑا سا غور کریں ہمارے امت کے جوان کے کس طرف جا رہے ہیں، کہاں گیا وہ دودھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور کہاں سے آ گئی یہ شراب جس کے مختلف نام رکھ کر ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کبھی اس موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی تو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت جب قریب ہوگی، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، لیکن اس کے نام بدل کر پئیں گے، اس کو حرام سمجھیں گے، نام تبدیل کر لیں گے، کوئی شراب نہیں کہے گا، نام اور ہوں گے، ہوگی وہ شراب، ہوگا وہ نشہ جو جسم کے اندر رچ بس چکا ہوگا۔ لوگ اپنی طبیعت کو بہتر اور ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، جبکہ وہ ہوگا حرام، ہوگی وہ شراب، نام اور ہوں گے۔ شاید وہ اسی زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ساری پوری ہو رہی ہیں۔ کتنے نام ہیں شراب کے، شراب کوئی نہیں کہتا لیکن جائے سارے سمجھتے۔ تو اس طرف سے ہٹنا چاہیے، جو آپ کو پسند ہے ہم اس طرف آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے میں، مشروبات کے اندر اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے سلسلہ میں ہمارے مشروبات ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبیذ پسند تھا۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ کھجوروں سے تیار کیا ہوا شربت، پانی کے اندر کھجوریں بھگو کر رکھ دیتے، رات کو بھگو کر رکھی جاتی، صبح ان کھجوروں کو اسی پانی کے اندر مسل لیا جاتا، یوں سمجھ لیں گرینڈ کر کے اس کو، جس طرح کسی چیز کا ملک شیک بناتے ہیں ہم، اسی طرح اس کو بنا کر اگر پیا جائے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا، میٹھا بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، اور کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے پسندیدہ خوراک میں سے بھی ہے۔ تو یہ چیزیں کھانے پینے کے لحاظ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، ہماری پسند بھی یہی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کے آداب بھی ہیں، کھانے کے کچھ آداب ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز کھانے لگیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ اس کے فوائد و ثمرات بھی بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کھانا کھائے نا، وہ بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ سم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا نقصان کتنا، جو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے فائدہ کتنا۔ ایک ہی بات میں دونوں بات۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو گے نا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس کھانے میں جنات اور شیاطین شریک نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب بسم اللہ بندہ پڑھتا ہے نا تو جو بڑا ابلیس ہے نا، شیاطین کا سردار، وہ اعلان کرتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، اس گھر میں اب ہمارا کوئی نہیں رہا، اس کھانے کے اندر ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ جتنے جنات، جتنے شیاطین اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، ابلیس ان کو آرڈر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، ہم کھانا نہیں کھا سکتے اس گھر، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ اب کتنی کمال کی بات ہے کہ صرف بسم اللہ کہنے سے ہمارا کھانا جنات اور شیاطین سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ہر گھر، ہر دوسرے گھر کا مسئلہ جنات کا بنا ہوا نہیں۔ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، یہ دو کام آپ کر لیں، اس گھر میں کبھی جن نہیں رہے گا، کوئی شیطان نہیں رہے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولو، تب ابلیس تڑپتا ہے اور جنات میں اعلان کرتا ہے نکل جاؤ، اس گھر میں ہماری رہائش نہیں رہی اب۔ اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے، پھر ابلیس تڑپتا ہے اور پکار کے کہتا ہے اپنے جنات و شیاطین کو نکل جاؤ، اس گھر میں اب ہمارا کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ رہائش ہے نہ کھانا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہوا؟ جس نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی، ڈیرا ڈالیں گے جنات اسی گھر میں، رات بسر کریں گے اسی گھر میں، مکانوں کی چھتوں پر، کمروں کے اندر، صحن کے اندر جنات ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن ہم نے بچنا ہے اللہ کا نام لے کر۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ رات کو ڈرائیں گے بھی، وہ کھٹکا بھی کریں گے، بچے سوئے ہوئے بھی ڈریں گے، ڈراؤنی آوازیں بھی آئیں گی، برتن کھٹکھٹانے کی آوازیں بھی آئیں گی، کوئی نہیں ہوگا، دروازے پہ دستک ہو رہی ہوگی، آپ کھول کر دیکھیں گے کوئی بھی نہیں ہوگا، ڈر لگے گا۔ یہ خیالات سارے کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمارے بچے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جنات تو ادھر ہی رہتے ہیں، کوئی الگ بستیاں ہیں ان کی؟ نہیں، انہی گلی محلوں کے اندر، انہی مکانوں کی چھتوں پر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ شیاطین اور جنات ادھر ہی رہتے ہیں۔ انسان تب محفوظ رہتا ہے جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ طاقت ہے، اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، ابلیس نہیں آ سکتا، جنات نہیں آ سکتے، سستیاں ہماری ہیں، تب وہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ جب ڈیرے ڈال لیتے ہیں، بسیرا کر لیتے ہیں، پھر ہم بھاگتے ہیں، کبھی کسی سے دم کرواتے ہیں، کبھی کسی سے دم کرواتے ہیں۔ دم تو ہر بندے کو اللہ نے سکھا دیا ہے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو بس۔ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، کوئی چیز نہیں آتی آپ بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کریں، وہ اللہ کا ذکر ہے، جنات نہیں رہیں گے، بھاگ جائیں گے۔ کھانا کھائیں تو سب سے پہلا ادب بسم اللہ پڑھیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ شیاطین، یہ جنات اس کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ بتلاؤ اس کھانے میں، اس رزق میں، اس خوراک میں کہاں سے برکت آئے گی جس میں جنات شامل ہو کر کھائیں گے؟ کیسے برکت آ سکتی؟ اجڑ گئے ہمارے، یقین کرو، خاندانوں کے خاندان ان چیزوں کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہے بڑا کمال کا، آپ کھانا کھا رہے، چھوٹی بچی آئی، معصوم بچی ہے ابھی، جس طرح ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابھی ان کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، بعض باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں، ایک بچی آئی اور آ کر فوراً بغیر بسم اللہ کے کھانے لگی، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹی بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے پھر صحابہ کو مخاطب کر کے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اس بچی کے ذریعے شیطان کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا،
اس بچی کو وہاں سے بھگایا کہ یہ کھانا کھائے، اور اس بچی کو بسم اللہ کا خیال نہیں رہا، یہ تو بچی ہے، لیکن شیطان اس کے ذریعے یہ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ میں اب اس بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں، شیطان میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں چاہوں تو اس کو صبح مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن مجھے یاد آتی ہے بات اپنے بھائی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ جو حکومت اور بادشاہی مجھے عطا کر وہ کسی اور کو نہ کر۔ اس کی بات یاد ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وگرنہ اس کو میں پکڑے رکھتا، شیطان اس کے اندر ہے۔ میں اس جن اور شیطان کو، حالانکہ بچی کا ہاتھ پیغمبر نے پکڑا ہوا ہے، فرمایا اس کے ذریعے وہ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بسم اللہ کے بغیر نہ کھائیں۔ آج بچوں کو تعلیم دیں گے، عادت بنے گی تو کل کو بڑے ہو کر کچھ بنے گے نا۔ اگر آج شیطان ان کے ذریعے ہمارا کھانا کھاتا رہا، شیطان تو ان کے اندر ہے، شیطان اور جنات یہیں سے پلتے ہیں اور یہیں سے بسیرا کرتے ہوئے پھر نکلنے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ جنات کے اندر شیطان یہ ایک چیز ہے، یاد رکھنا، شیطان کی ہی نسل جنات ہے، اس کی اولاد ہے۔ یہ نہیں کہ جنات کوئی الگ ہیں اور شیاطین الگ ہیں، انہی کا نام شیاطین، انہی کو جنات کہا جاتا ہے۔ یہ ابلیس کی اولاد ہے ساری، آگ سے ان کی پیدائش ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتے، بھیس بدل لیتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ اور ڈرانا، انسانوں کو ڈرانا ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہیں رہتے ہیں اور وہ انسانوں کو ڈرائیں دھمکائیں نہ، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈرائیں گے، وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ ہاں جب ہم اذکار میں رہیں گے، اللہ کا نام لیں گے، گھر داخل ہوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ادب کھانے کا پہلا کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا، جنات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اگلی بات، کس ہاتھ سے کھائیں؟ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، پھر وہاں وہی بات کی، دائیں ہاتھ سے انسان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان۔ یہ بھی کھانے کا ادب ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، پانی پئیں تو دائیں ہاتھ سے پئیں تاکہ بائیں کے ذریعے شیطان نہ شامل ہو جائے ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برتن آپ کے سامنے ہو، 3-4 لوگ وہاں اسی برتن سے کھا رہے ہیں تو پھر ادب سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پھر اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے سامنے سے نہ اٹھائیں، اپنے سامنے سے اس برتن سے کھاتے جائیں جب ایک قسم کی چیز بنی ہوئی ہو، پھر اپنے سامنے سے کھائیں۔ اگر چیزیں مختلف ہیں، کوئی چیز آپ کے آگے پڑی ہے، کچھ چیزیں دوسرے کے سامنے پڑی ہیں، پھر اس کو لے دے سکتے، پھر کوئی حرج نہیں۔ ادب کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاتے رہیں، ایسے برتن میں ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ادب کھانے کا یہ بھی ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے نا، اتنی چیز آپ اپنے برتن میں ڈالیں اور پھر اس برتن کو صاف کریں، اس برتن میں نہ چھوڑیں کوئی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برتن کو صاف کیا کرو۔ تمہیں کیا خبر کہ اللہ نے جو کھانے میں برکت رکھی ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ تم کھاتے رہے، ایک لقمہ چھوڑ دیا، 2 لقمے چھوڑ دیے، تھوڑا سا سالن چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے اللہ نے برکت اس میں رکھی ہو، تم اللہ کی برکت سے محروم ہو گئے۔ وہ کھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ برکت اللہ نے کس کھانے میں رکھی ہے یہ معلوم نہیں، کس لقمے میں ہے، آپ اتنا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اور اس کو پھر مکمل کر لیں۔ کھانے کے آداب میں یہ بھی بات شامل ہے، کیونکہ بات چل نکلی ہے تو میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بندہ کھانا کھا رہا ہے نا، کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے بعض دفعہ گر جاتا ہے، کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی کھانے والی، اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا معاشرہ تو بالکل مخالف ہے اس کے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، پسند آپ کی ہے اور ہمیں بھی اسی پسند کو قبول کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سقطت لقمۃ احدکم، صحیح مسلم، کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو 4 کام وہ کرے۔ لقمہ ایک گرا ہے، کام امتی کے کتنے ذمہ لگ گئے؟ 4 کام اس نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذْهَا، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس لقمے کو اٹھا لے۔ ہاتھ سے گرا ہے، پہلا کام کہ وہ اس لقمے کو کیا کرے؟ اٹھائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى، اس پر جو کوئی مٹی وغیرہ کوئی لگی ہے نا، اس کو صاف کر لے، اس کو اٹھائے، اس کو صاف کرے۔ وَلْيَأْكُلْهَا، تیسرا کام بتایا وہ اس کو کھا جائے۔
چوتھا کام یہ بتایا کہ ولا یدعھا للشیطان، بات پھر وہی آئی کہ اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ وہ لقمہ جو گرا ہے نا، اس کو اٹھائے، صاف کرے، کھا جائے۔ اس کو ویسے پڑا رہے گا تو یہ تو شیطان کے لیے چھوڑ دیا اس نے۔ شیطان کے لیے نہ چھوڑو، وہ تمہارا کھانا ہے، اس کو تناول کرو، شیطان کے لیے اس طرح پھینک کر نہ چھوڑو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ زیادہ خراب ہو گیا ہے، جگہ اتنی گندی تھی کہ وہ چیز اٹھانے کے قابل نہیں رہی، تو یہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دیں کہ کسی اللہ کی مخلوق کے وہ کام آ جائے۔ اگر آپ کے کھانے کے وہ قابل نہیں رہی، عام حالات میں یہاں بیٹھے ہیں، گر گئی، اس کو اٹھائیں، کوئی چیز چھوٹی موٹی لگی ہے صاف کریں اور کھا لیں۔ یہ کھانے پینے کے آداب میں باتیں شامل ہیں جن کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے رہ گئی اور معاملہ ہی خراب ہو جائے۔ پینے کے بارے میں بھی کچھ آداب ہیں، میں 2 باتیں ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پینے کی کوئی چیز ہو نا، پانی ہے، دودھ ہے، کوئی اور مسئلہ، اس کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پینے کی چیز بیٹھ کر پی جائے۔ پانی ہے، دودھ ہے، اس کو پیا جائے تو بیٹھ کر۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی جگہ ہے بیٹھنے کی، وہ جگہ ہی مناسب نہیں، تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ پسندیدہ عمل ہے بیٹھا جائے، اور جائز کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اس پر دونوں کی دلیلیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نہ پیو، بیٹھ کر پیو، یہ آپ نے حدیث بیان کی۔ پھر فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اسے کیا کر دینی چاہیے، یعنی وہ پانی نکال دینا چاہیے، اس نے کیوں کھڑے ہو کر پیا ہے۔ لیکن خود کھڑے ہو کر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا۔ ایک موقع تو آپ کا زمزم کے پانی کے بارے میں ہے، اور ایک مطلق پانی کے بارے میں بھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی پانی پی لیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح زمزم کا معاملہ جو ہے، حج کے موقع پر طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ اس وقت کنواں قریب تھا، کھلا ہوا تھا، کنویں سے نکال کر پانی پیا جاتا تھا، رش لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا میں خود کنویں سے پانی نکالتا، اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکال کر پیتا، لیکن آج میں ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہی بات پھر ذکر کی کہ میں آج اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ میرے امتی جو ہے نا وہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اگر میری چاہت ہے کہ میں پانی نکالوں، یہ میری پسند ہے، اگر میں اس پسند پہ عمل کرتا ہوں تو میرا ہر صحابی ہر امتی چاہے گا کہ میں خود پانی نکال کر پیوں، اپنے نبی کی ہر ادا کو اپناؤں۔ کنواں تو ایک ہے، پوری دنیا سے امت آیا کرے گی، تو وہ کیسے پھر کر سکیں گے؟ یہ مشقت ہو جائے گی۔ میں آج خود نہیں نکالتا، پسند کو قربان کرتا ہوں، ایسا کریں کہ مجھے پانی نکال کر دے دے۔ صحابہ نے پانی نکالا، آپ کو تھما دیا، میرے محبوب اس وقت کھڑے تھے، آپ نے وہ پانی پکڑا اور کھڑے کھڑے ہی پی لیا۔ یہاں بھی ایک مسئلہ جو حقیقت میں ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے۔ کچھ لوگوں کو غلطی لگی کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو پانی دیا جائے نا کہ یہ زمزم ہے، وہ کیا کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو جائیں گے، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اور کوئی حدیث ہے نہیں جس پر بندہ عمل کرے۔ آپ بیٹھے ہیں تو زمزم کا پانی بیٹھے بیٹھے پئیں، آپ کھڑے ہیں تو کھڑے پی لیں۔ ہاں زمزم کے پانی کی قدر و قیمت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ زمزم کا پانی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم خیر ماء علی الارض ماء زمزم، اللہ کی زمین پر جتنے بھی پانی ہیں ان تمام پانیوں میں سب سے بہترین پانی اگر ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی جو ہے نا یہ بہتر بھی ہے اور یہ خوراک کا کام بھی دیتا ہے۔ پیاس تو بجھاتا ہی ہے نا، فرمایا یہ خوراک کا کام بھی دیتا ہے۔ یہ واحد پانی ہے دنیا کے اندر، بھوکا انسان اس کو پی لے تو اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زمزم کے پانی میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس کے ساتھ بھوک بھی ختم ہوتی ہے، خوراک کا کام دیتا ہے۔ اور یہ پانی بڑا قیمتی ہے، اگر تحفے میں کہیں سے ملے تو یہ حدیثیں سامنے رکھ کر ذہن میں بٹھا کر اس کو پیا کرے۔ ساتھ ساتھ خوراک میں زمزم کا تذکرہ ہوا تو میں عجوا کھجور کا ذکر بھی کروں۔ عجوا کھجور جو ہے نا
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 خوبیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا الاجوۃ من الجنتی، لوگوں اجوا کھجور جو ہے یہ جنت کا پھل ہے، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جنت کا پھل قرار دیا گیا اجوا کھجور۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وشفاء من السم، اللہ رب العالمین نے زہر کی شفا اجوا کھجور میں رکھی۔ کسی کو زہر دے دیا جائے تو اجوا کھجور کھانے سے افاقہ ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے کہ 7 کھجوریں اجوا جو صبح کے ٹائم کھا لے، کوئی زیادتی کرتے ہوئے اس کو زہر دے دے، زہر کا انجیکشن لگا دے، اس کو مارنا چاہے، جس بندے نے 7 کھجوریں اجوا صبح کے وقت استعمال کر لی، سارا دن پوری دنیا مل کر اس کو مارنا چاہے، زہر کے انجیکشن لگائے، زہر کی گولیاں کھلائے، میرا اللہ کبھی اس کو مرنے نہیں دے گا۔ 7 اجوا کھجوروں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ زہر اثر نہیں کرتا۔ تو یہ کھانے کے آداب چند باتیں میں ذکر کر رہا تھا، زمزم پینے کے حوالے سے اور اجوا کھجور کھانے کے اعتبار سے۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا اگر تذکرہ کیا جائے کھانے سے ہٹ کر، نیکیوں کے اعتبار سے میرے محبوب کو یہ بھی پسند تھا کہ جس نیکی کو شروع کر لیا جائے پھر اس کو ختم نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ای العمل کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا، کون سی نیکی زیادہ پسند تھی؟ قالت الدائم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جس نیکی پر ہمیشگی کی جائے نا وہ میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ آج نیکی کر لی کل چھوڑ دی، مسلسل ہو، اس پر ہمیشگی ہو، بے شک وہ تھوڑا ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے نا، صحابی کہتے ہیں کہ کانا احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ نیکی وہ ہوتی ہے، آپ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے جس کو کرنے والا اس پر ہمیشگی ہو کرے۔ وَإِن قَلَّ، تیسری حدیث میں فرمایا کہ اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، ایک بندہ نفل پڑھتا ہے، اس کو کہیں رات جاگ آئی، تہجد کی نماز پڑھنے لگا، اس نے کہا کہ آج میں اگلی پچھلی کسر نکال دیتا، 100 رکعت پڑھ لیتا ہے، 2 کر کے لگا رہا، ساری رات لگا رہا، اس نے 100 رکعت پڑھی، پھر مہینہ اٹھا ہی نہیں، 100 رکعت ایک دن ہی پڑھ لی، پھر دوبارہ نہیں پڑھی۔ اور ایک بندہ وہ ہے، وہ روزانہ اٹھتا ہے رات کو، وضو کرتا ہے، صرف 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ سو جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ 2 رکعت پڑھنے والا۔ جو روزانہ 2 پڑھتا ہے نا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بول کر اظہار بھی کیا، عمل کر کے بھی دکھایا کہ مجھے عمل وہ پسند ہے جس پر نیکی کرنے والا ہمیشگی کرے اگرچہ وہ کم ہو۔ اور عمل کیسے کر کے دکھایا؟ گھر سے گواہی ملی، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام کو وہ نیکی بڑی پسند ہوتی تھی جس پر ہمیشگی ہو۔ آپ جو عمل شروع کر دیتے پھر اس کو مستقل جاری رکھتے تھے۔ یہ چند باتیں نیکی کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کے جو معمولات ہیں نا، ان میں سے پسند یہ تھا کہ دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ کوئی کام کرنا ہو نا، دائیں سائڈ، نام بھی آگے بعض چیزوں کے کہ کس کس کام کے اندر دائیں سائڈ کو پسند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری میں بیان کرنے والی پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ گھر میں روزمرہ کے کام ہوتے تھے، دیکھتی رہتی ہیں، اور آدھا دین پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ نے بیان کیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ یحب التیمن مستطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ وفی شان کلہ۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں سائڈ پسند تھی جتنی طاقت ہوتی، یحب التیمن مستطاع، جتنی آپ میں طاقت ہوتی آپ دائیں سائڈ کو پسند کرتے۔ کس کام کے اندر؟ فی طہورہ، وضو کرنے میں، وترجلہ، کنگھی کرنے میں، وتنعلہ، جوتا پہننے میں، وفی شانہ کلہ، اپنی زندگی کے ہر کام میں۔ جو کام کرتے آپ دائیں جانب کو ترجیح دیتے، سر میں کنگھی کرتے آپ درمیان سے مانگ نکالتے، دائیں سائڈ والے بالوں کو پہلے سنوارتے، بائیں سائڈ والوں کو بعد میں،
داڑھی میں کنگھی کرتے، دائیں سائڈ والے بال پہلے سنوارتے بعد میں دوسری سائڈ والے، آپ قمیض پہنتے پہلے دایاں بازو پہنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھا کرتے تھے تو تہمت کے جو دو پلو ہوتے ہیں دائیں سائڈ والے کو پہلے باندھتے بائیں سائڈ والے کو بعد میں۔ دور حاضر میں شلوار ہم پہنتے ہیں، ہم اپنا دایاں پاؤں جو ہے اس کو پہلے داخل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے اپنا دایاں پاؤں اس میں پہلے داخل کرتے، اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہوتے دایاں پاؤں پہلے داخل کرتے، اپنے گھر میں داخل ہوتے پھر دایاں پاؤں پہلے داخل کرتے۔ وفی شانہ کلہ، زندگی کے ہر معاملے کے اندر دائیں سائڈ کو ترجیح دیا کرتے، حتیٰ کہ میرے محبوب سارا دن گزار کر جب رات کو بستر پہ جاتے پھر بھی دائیں کروٹ پہ سو جاتے، دائیں سائڈ کو پسند کرتے۔ صبح فجر کی سنتوں کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبے میں کیا، میرے محبوب کی ایک پسند یہ بھی تھی کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر دائیں کروٹ لیٹتے تھے، مصلی پر ادھر ہی لیٹ جاتے، چند لمحے لیٹ کر پھر بیٹھتے۔ سنت کو اپنایا ہوا ہے اہل سنت نے اللہ کی توفیق سے، فجر کی سنتیں پڑھ کر اگر کوئی اسی صف میں چند لمحوں کے لیے لیٹتا ہے تو وہ میرے پیغمبر کی پسند کو اپنی پسند بنائے ہوئے ہے، اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ دائیں کروٹ پہ سونا، آج تک دنیا اس تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ دائیں کروٹ پہ سونے کے کیا فائدے ہیں۔ میرے محبوب نے بتلا دی یہ ساری باتیں اس وقت ہی، کوئی فائدہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس میں فائدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائیں۔ جو معاملات ہیں گھر میں چلنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، مسجد میں آنے جانے کے، دائیں سائڈ کو ترجیح دیا کریں۔ صرف 2-3 کام ایسے ہیں جہاں بائیں پاؤں کو پہلے رکھا گیا۔ مسجد کے سے باہر نکلتے ہوئے، ایک ہے مسجد میں داخل ہونا، دایاں پاؤں پہلے داخل کریں، جب مسجد سے باہر جائیں تو پھر بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ ایک مقام، باتھ روم میں آپ جا رہے ہیں، باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے، جب نکلنا ہے تو پھر دایاں پاؤں نکالنا ہے۔ اسی طرح جوتا اتارتے ہوئے تیسرا مقام، جب جوتا اتارنا ہے نا تب آپ نے دایاں پاؤں پہلے نہیں نکالنا، پہنتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کریں گے جوتے میں، جب اتاریں گے تو پھر معاملہ الٹ ہو جائے گا، پھر دایاں پاؤں اندر رہے گا، بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے۔ یہ 3 مقام ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے، جوتا اتارتے ہوئے، جہاں بائیں پاؤں کو مقدم کرنا ہے۔ باقی ہر جگہ پر دائیں سائڈ، دایاں حصہ، دایاں ہاتھ، دایاں پاؤں، دائیں سائڈ اسی کو پسند کیا گیا ہے۔ تو آپ بھی تھوڑی سی ہمت کریں، ہر کام کو کرتے ہوئے دائیں سائڈ کو ترجیح دیا کریں۔ یہ چند باتیں جو آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ بہت سارے اور بھی زندگی کے معمولات ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نا، آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا، دنیا کے لوگوں جو دنیا کے اندر میرے لیے محبوب ترین چیزیں بنا دی گئی ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے دنیا میں مجھے جو چیز پسند ہے وہ میری ازواج مطہرات ہیں، النساء، میری بیویاں، میری ازواج مطہرات، امت کی مائیں، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا خوشبو میری پسندیدہ چیز ہے، وہ مجھے عطا کی گئی ہے اور خوشبو کو میں پسند کرتا ہوں، یہ چیز بھی مجھے بہت زیادہ محبوب بنا دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز پھر اسی بات پہ آ کر اختتام کیا، فرمایا میری امت کے لوگوں اصل چیز جو مجھے پسند ہے، جس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہو، ہم بھی اپنی گھر والیوں کے ساتھ وہ پیار، وہ محبت، لڑائی جھگڑے ختم، ہم اپنے محبوب کی سنت اور پسند پر عمل کرتے ہوئے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں، ہم خوشبو کو پسند کریں، ہم دودھ کو پسند کریں، ہم بیٹھ کر پانی پینا پسند کریں، ہم معاملات کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے جو بیان ہوا ان چیزوں کو ہم بھی اپنی پسند بنائیں۔ دیکھنا پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اٹھتے اور سوتے ہوئے ہر عمل پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیل و نہار ایسے چلتے پھرتے نیکیاں بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔